السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، عام طور پر مسلمان جن برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں اور ان برائیوں میں ملوث ہونے کے بعد مسلمان کو وہ برائی نہیں لگتی، مسلمان اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اس برائی میں وہ ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے نکلنا اسے مشکل ہو جاتا ہے. جس برائی کی بنیاد پر بہت سارے گھر برباد ہو گئے، ایک ایسی برائی ہے جس سے دوست سے نفرت کرنے لگے، میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا ہو گئی، خاندان کے بکھر کر کے راکھ کا ڈھیر بن گئے. میرے عزیز بھائیوں، وہ برائی بدگمانی کی برائی ہے. بدگمانی ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی انسان کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے، بدگمانی کی برائی، بدگمانی کی گندگی کسی چیز کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ چیز، یہ بدگمانی مسلمان کو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. جیسے لکڑی کو دیمک کھوکھلا کر کے برباد کر دیتا ہے، لکڑی کو دیمک برباد کر دیتے ہیں اور اس کے دیکھنے میں لکڑی ایسا لگتا ہے کہ مضبوط ہے، ایسا لگتا ہے کہ لکڑی بہت ہی مضبوط ترین ہے، لیکن جب اسے کاٹ کر کے دیکھا جاتا ہے تو دیمک کھا کر کے اندر کھوکھلا کر دیتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، بدگمانی کی بیماری یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو دنیا میں بھی تباہ کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے. عام طور پر جو ہمارے درمیان نفرتیں پیدا ہونے کا ذریعہ ہے وہ بدگمانی ہے. میاں بیوی کے درمیان جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بدگمانی کے راستے سے پیدا ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ایمان والو، بدگمانی نہ کرو، ایمان والو بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں یہ گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں. بعض بدگمانیاں گناہ کا ذریعہ بن کر کے انسان کی زندگی کو تاراج اور ختم کر دیتے ہیں. اور اللہ نے آگے فرمایا: وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے پیچھے مت پڑو، کسی کے آگے پیچھے مت کرو. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سخت ترین چیز ہے. میرے عزیز بھائیوں، جو انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، جو انسان کسی کے بارے میں غیبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے. اگر کوئی انسان کسی کے بارے میں اپنے زبان سے بدگمانی کرے، اپنے ذہن و دماغ میں کسی کے تعلق سے بدگما ہو جائے کہ فلاں ایسا ہے ویسا ہے. میرے عزیز بھائیوں، آخر بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ بدگمانی کہتے ہیں ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے دل و دماغ میں کسی آدمی کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ فلاں آدمی فلاں کام کرتا ہے، فلاں آدمی فلاں کام میں ملوث ہے، فلاں آدمی کے اندر فلاں برائیاں پائی جاتی ہیں. میرے عزیز بھائیو، یہ ہے بدگمانی. یا کسی نے آ کر کے ہم کو بتایا کہ فلاں آدمی کو ہم نے دیکھا ہے، فلاں آدمی کو فلاں جگہ ہم نے دیکھا ہے، اب ہم آپس میں بیٹھ کر کے اس کے بارے میں چینی گویا کرتے ہیں: وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ وہ ہے، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں اس گناہ میں ملوث ہے، وہ ہے، یہ ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت بڑی
बहुत बड़ी बुराई की चीज है जिस किसी इंसान के अंदर पाई जाती है। मैं हदीस की रोशनी में बताऊंगा, उसकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। वो इंसान जो बदगुमा होता है दूसरों से, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा बदगुमानी न करो। बदगुमानी जब इंसान के दिल में पैदा होती है कि फला आदमी के अंदर ये बुराई पाई जाती है, हालांकि उसने सुना है, अपने दोस्त को कहते हुए सुना कि तेरा फला दोस्त ये काम करता है, ऐसे ऐसे कामों में पकड़ा गया, हालांकि हकीकत नहीं थी। उसने आकर के झूठ बोला हमारे सामने, उसने आकर के हमारे उसकी गीबत की, तो मालूम ये हुआ कि बदगुमानी के अंदर पहली चीज जो पैदा होती है वो गीबत। गीबत किसे कहते हैं? सहाबा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा गीबत किसे कहते हैं मुझे बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा गीबत किसे कहते हैं मुझे बताओ। सहाबा ने कहा गीबत अल्लाह के रसूल आप ही हमें बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे भाई के पीठ के पीछे ऐसी कोई बात कहना जो उसे नागवार गुजरे। यानी हमने फुला के बारे में कोई बात कही, जब उसने सुना कि मेरे बारे में फुला आदमी ये बात कह रहा था, मेरा दोस्त हो के मेरे बारे में ये कह रहा था, मेरे साथ उठना बैठता है, मेरे साथ रहता है, लेकिन मेरे बारे में उसने ये कहा, तो उसे कहते हैं बदगुमानी। और यही चीज गीबत बन जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो अगर वो चीज इंसान के अंदर है, मिसाल के तौर पर कोई चोरी करता है, हमने कहा कि फुला मोहल्ले में फुला चोर रहता है, हमने उस चोरी के बारे में, चोर के बारे में ये कहा कि फुला आदमी चोर है और फुला है और फुला है। अल्लाह के नबी ने कहा अगर वो बुराई उसके अंदर है तो यही गीबत है। अगर कोई जिना करता है, हमको मालूम है जिना करने वाला है, हमने दूसरों के पास जाकर के उसके बारे में कहा कि फुला आदमी चोरी करता है, जिना करता है, और हकीकत में वो जिना करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया यही गीबत है। किसी के अंदर कोई बुराई है उसे उछालना, किसी की बुराई को ताना देना, मुआशरे में उसे उछाल उछाल करके लोगों के सामने जलील करना, या उसके पीठ के पीछे किसी के बारे में जाकर के कहना, ये सबसे बड़ी बुरी चीज है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत कहा। अगर वो चीज उसके अंदर नहीं है, अगर वो चीज उसके अंदर बुराई नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम मिर्च मसाला लगा करके फुला को बदनाम करने के वास्ते, फुला को जलील करने के वास्ते, फुला को नीचे दबाने के वास्ते अगर हम किसी के बारे में कुछ राय कायम करते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा ये तोहमत है, और तोहमत बहुत बड़ा गुनाह है। तोहमत बहुत बड़ा गुनाह है मेरे अजीज भाइयों। इसीलिए अपनी जबानों की हिफाजत करना आज के मुसलमानों को बहुत जरूरी है। चार नौजवान जहां मिल जाते हैं, चार औरतें जहां मिल बैठ जाती हैं, जहां चंद मुसलमान बैठ जाते हैं, वहां एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। मेरा हमें महसूस नहीं होता कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता। और आजकल मोबाइल के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर हम फॉरवर्ड करने में फॉरवर्ड होते हैं। मेरे अजीज भाइयों, अगर वो बात गलत निकली जिसे हमने स्टेटस पे रखा, या वो बात गलत निकली अगर हमने किसी को सेंड किया और फॉरवर्ड किया और वो हकीकत नहीं थी, मेरे भाइयों याद रखिए वो बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत की रोशनी में उसका क्या अजाब होगा मैं आपके सामने अभी सुनाता हूँ। मेरे अजीज भाइयों, हम और आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया था। मेराज पर बुलाने के बाद जन्नत का नजारा करवाया, जहन्नम का नजारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में एक अजाब देखा। वो क्या अजाब है? बाज लोग ऐसे हैं जिनके नाखून तांबे के हैं, जिनके नाखून तांबे के हैं, और वो जहन्नम में जल रहे हैं, और वो अपने उन तांबे के गरम गरम नाखूनों से अपने चेहरों को खुरच रहे, नोच रहे हैं। इतना दर्दनाक अजाब। एक तो चेहरे को कोई कांटा भी चुभता है तो इंसान तड़पता है, बिलबिलाता है। अगर आंख में कोई मक्खी या जर्रा जाता है तो इंसान के आंसू से आंखों से आंसू बहते हैं, और वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए कि चेहरा बड़ा नाजुक होता है। कोई पिंपल होता है, कोई पीठ का अगर कोई जख्म पैदा होता है तो इंसान आपे से बाहर हो जाता है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता उसके दर्द को। मेरा अजीज भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्दनाक अजाब देखा कि बाद लोग वो हैं जिनके नाखून तांबे के हैं, और वो अपने नाखूनों से अपने चेहरे को खुरच रहे, नोच रहे हैं, फाड़ के ले रहे हैं। हज़रत जिब्रील से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं?
حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت میں گوشت کھانے والے لوگ ہیں، دوسروں کا گوشت کھانے والے ہیں۔ دوبارہ پوچھا کیا مطلب گوشت کھانے والوں کا؟ کہا دوسروں کی غیبت کرنے والے، دوسروں کی عزت اور آبرو کو اچھالنے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، معلوم یہ ہوا جو دنیا میں دوسرے کی غیبت کرے گا، دوسرے کے سلسلے میں بدگمانی کرے گا، دوسرے کے بارے میں اول فول بکے گا، دوسرے کے بارے میں بری بری باتیں معاشرے میں، سوسائٹی میں نفرت پھیلانے والے کرے گا، دنیا کے اندر بات کرنے کو مزہ آئے گا، قیامت میں ایسی موت مارا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ دردناک عذاب دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم بیٹھے بیٹھے فلاں ایسا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، چار بیٹھ گئے آفس میں، چار بیٹھ گئے کسی چوراہے پر، بازار اور مارکیٹوں میں بیٹھ گئے تو یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ غیبت۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم زبانوں سے کہہ دیتے ہیں لیکن انجام بہت برا ہوگا، انجام بہت برا ہوگا۔ ہمیں غیبت سے، بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معلوم ہو جائے کسی کے بارے میں کہ فلاں آدمی فلاں برائی میں ملوث ہے، میرے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، من ستر عبدا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو بندہ کسی کی برائی کو چھپاتا ہے، میرا دوست فلاں برائی میں ملوث ہے، جا کر کے محبت سے سمجھاؤ، جا کر کے پیار سے سمجھاؤ۔ بیوی کے اندر کوئی برائی ہے، نقص پایا جاتا ہے، ماں باپ کے اندر کوئی برائی ہے، بھائی کے اندر، بہن کے اندر یا خاندان میں کوئی برائی ہے، ہم آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں، پڑوسی کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی برائی ہے تو محبت سے جا کر کے سمجھاؤ، محبت سے جا کر کے سمجھاؤ کہ دیکھو یہ کام بہت برا ہے، ایسا مت کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر ہم اس کے برخلاف کام کریں گے، جا کر کے اس برائی کو بیان کریں گے، میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بری چیز ہے اور اللہ کے یہاں بہت بڑی اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دوسرے کے برائی کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برائی کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ کتنے لوگ ہیں ہمیں معلوم ہے فلاں آدمی گناہوں میں ملوث ہے، فلاں آدمی سود کا پیسہ کھاتا ہے، فلاں آدمی بدعات اور خرافات میں ملوث ہے، فلاں آدمی فلاں جرم کرتا ہے، فلاں آدمی فلاں یہ کھاتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن محبت کے ساتھ اسے پیار کے ساتھ سمجھائیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و محبت کے ساتھ سمجھایا۔ کہیں جا کر کے اس کے خلاف بدگمانی نہ پھیلائیں، اس کے خلاف لوگوں کے سامنے برائی پیدا نہ کریں، لوگوں کے دلوں کو خراب نہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ سے کہتے تھے میرے سامنے کسی کے بارے میں برائی بیان نہ کرو۔ اللہ کے نبی بار بار، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، بار بار کہتے تھے کہ میرے سامنے کسی صحابی کی برائی مت بیان کرو، اس لیے کہ میں تم سے ایسا ملنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں سب لوگوں کے لیے میرا دل بالکل صاف ہو۔ عزیز بھائیوں، اور کیا گناہ ہوگا؟ آخرت کا یہ گناہ کہ انسان جہنم میں ڈالا جائے گا اور تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو کھروچے گا۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا معشر من آمن بلسانی، ابو داؤد کی حدیث ہے، ولم يدخل الايمان في قلبي، اے لوگوں جو ابھی ایمان لائے اور ان کے دل میں ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا، ابھی وہ مکمل مسلمان نہیں ہے، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عز وجل عورته ومن يتبع الله عورته يفزعه في بيته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو ایک دوسرے کے بارے میں برا بلا مت کہو، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو مت اچھالو۔ جو انسان کسی کے آبرو کو اچھالے گا، جو انسان کسی کی برائی کرے گا، جو انسان کسی کے بارے میں گندی بات کہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جو انسان کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا کماتا ہے، اس کی بیوی کہاں جاتی ہے، اس کی بیٹی کہاں جاتی ہے، اس کا بیٹا کہاں جاتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے محلے کے گھروں کی فکر میں پڑا ہوا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے محلے کے بچوں کی فکر میں پڑا ہوا ہے، اور یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ ساری دماغ میں گوبر بھر کے رکھتا ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔
وہ دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یفزعہ فی بیتہ، گھر میں بیٹھے بیٹھے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ایسا لگتا ہے عالیشان عہدوں پر فائز ہے، لیکن پیچھے گالیاں لوگ ان کو دیتے ہیں۔ عہدوں پر فائز ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن محلے کے لوگ اس آدمی کو گالی دیتے ہیں، محلے کے معصوم غریب لوگ اس آدمی کو بددعائیں دیتے ہیں۔ ہم نے بھی سنا اور آپ نے بھی اپنے کانوں سے سنا ہوگا، عہدوں پر فائز رہنے والے، بڑے بڑے سوشل ورک کرنے والے، بڑے بڑے کام کرنے والے، سامنے سے بڑے ٹوپی جبہ ظاہر میں نظر آنے والے، اور سامنے سے بڑے بڑے کام و کاج اور عہدوں کی کرسیوں پر بیٹھ کر کے بھاشن دینے والے، لیکن محلے کا غریب اس انسان کو بددعا دیتا ہے، محلے کے معصوم پڑوسی اس انسان کو گالیاں دیتے ہیں اور نحوست کی لعنتوں کی بددعا دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ انسان جو عہدے پر فائز ہے، وجہ ہے کہ جو انسان دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، دوسروں کی غیبتیں اڑاتا ہے، دوسروں کے بارے میں معاشرے میں بیٹھ کر کے، دکانوں مکانوں میں بیٹھ کر کے اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے دوسروں کے بارے میں غیبتیں کرتا ہے، اللہ اس بندے کے گھر میں بیٹھ کر کے ذلیل کرتا ہے۔ اگر وہ انسان عالیشان رہے جو لوگوں کی غیبت کرتا تھا، عالیشان رہے، اسے کوئی بیماری نہیں آئے، اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے اسے ذلیل کرتا ہے، اگر وہ ذلیل نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بہت برا کرتا ہے، مرنے سے پہلے بہت بری اور بہت گندی موت مر جاتا ہے وہ انسان جو دوسروں کی غیبت کرتا تھا۔ اکثر لوگوں نے دیکھا جو انسان دوسروں کی بدگمانی کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی بری موت دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے واقعات آئے ہیں، لوگوں کی غیبت کرنے والوں کی زبانوں پر مرتے وقت کیڑے نکلے، ان کے پیٹ پھٹ گئے، ان کی زبانوں سے کیڑے نکلے، ان کے کانوں سے کیڑے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ان کو ایسا زخم جسموں میں ڈال دیا، ایسی بیماری میں انہیں ملوث کر دیا کہ جسم پر پیپ کے گلے نکلے، اور ان سے جب وہ مرا تو معاشرے میں، محلے میں لوگ پکڑنے کو تیار نہیں، غسل دینے کو تیار نہیں، کہ پیپ کے کیڑے نکل رہے ہیں، اور بدبو معاشرے میں، گھر کے اندر سارے کے سارے بدبو، کہ جتنا کافور ڈالے، جتنا بھی عطر میت پر چھڑکا جائے تو وہ بدبو جانے کو تیار نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے بارے میں غیبت کیا کرتے تھے، بدگمانی کیا کرتے تھے، اسی لیے بہت بری چیز ہے، ہمیں اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا دل ہر ایک کے تعلق سے صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی انسان کچھ بھی کرے، معلوم ہو جائے، محبت کے ساتھ اسے سمجھانے، محبت کے ساتھ اسے مسجدوں میں لانے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔